السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالی کی محبت کے دعوے دار ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، تو خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، یعنی آپ کی زندگی مبارک کی نقل و عکس کو خدا تعالیٰ کی محبت کا معیار بتایا۔ ایک لمحہ کے لیے نشہ دینی سے سرمست ہو کر اپنی جان دے دینا آسان ہے، مگر پوری عمر ہر چیز میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پل صراط کو اس طرح طے کرنا کہ کسی بات میں سنت محمدی سے قدم ادھر ادھر نہ ہو، سب سے مشکل امتحان ہے، سب سے مشکل کام۔ جان دے دینا آسان ہے، لیکن پوری زندگی کسی کی اتباع، کسی کی پیروی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پورے اترے، اور اسی جذبے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مؤرخین، اولیاء اعظام، بزرگان دین کا یہ اہم فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت، ایک ایک چیز، ایک ایک جنبش کو معلوم کریں اور بتائیں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ اپنے اپنے امکان بھر ہر مسلمان اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ اس نقطے سے ظاہر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے جاننے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی، تبھی تو اس کی نقل کو انہوں نے کمال کا معیار یقین کیا۔ اسلام کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے، اس لیے اس نمونے کے تمام پہلو سب کے سامنے ہونے چاہیے، اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی سے ثابت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے کی کوئی کڑی گم تو نہیں، کوئی واقعہ زیر پردہ تو نہیں، جو کچھ ہے وہ تاریخ کے صفحات کے آئینے میں ہے، اور یہی ایک ذریعہ کسی زندگی کے کامل، معصوم اور بے گناہ یقین کرنے کا ہے۔ نیز ایسی زندگی جس کے ہر پہلو اس طرح روشن ہو، انسان کے لیے نمونے کا کام دے سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، سیریا ہے، بابل ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، مصر ہے، شام ہے، یونان و روم ہے۔ ان میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے، بڑے بڑے پیشوا پیدا ہوئے، رہنما پیدا ہوا، اخلاق کے بڑے بڑے نظریے قائم کیے گئے، تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول بنائے گئے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، چلنے پھرنے، اوڑھنے بچھونے، رہنے سہنے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، مرنے جینے، غم و مسرت، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عیادت و تعزیت اور کفن و دفن کے بہت سے رسول، آداب و شرائط اور ہدایات مرتب ہوئے، اور ان میں سے قوموں کی تہذیب، تمدن اور معاشرت کے اصول بنائے گئے۔ یہ اصول صدہا سال میں بنے، پھر بھی بگڑ گئے، صدیوں میں ان کی تعمیر ہوئی، تاہم وہ فنا ہو گئے۔ لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تعمیر ہوا، اور 14 برس سے کل روئے زمین کی
سینکڑوں مختلف اقوام میں یکسانی کے ساتھ پائے، کیونکہ اس کا ماخذ ایک ہے، اور وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس زندگی کے آئینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی سجائی، اور ان کا عکس تابعین نے اتارا، اور اسی طرح وہ تمام دنیا اسلام کے لیے عمل اور رسم بنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو خط، اور بعد کی نسلوں نے اس کو دائرہ بنا دیا۔ وہ تمدن آج گرچہ مکمل نہیں، کامل نہیں، مگر اس کے نقش قدم اب بھی ہیں، اور اسی پر کل مسلمان چل رہے ہیں، تمام مسلمان اسی پر عمل پیرا ہے۔ ایک محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی جو تمام صحابہ کی زندگی بن گئی، اور وہی کبھی دنیا اسلام کی زندگی بن گئی، اور وہ کامل تصویر آج بھی ہم میں موجود ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بولتی چالتی جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طریقے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے تمام عمل کو، ان کے تمام کردار کو، ان کے تمام افعال کو، ان کے تمام اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وہ عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی ذات